ناظرین، ہم آج پروگرام جو کر رہے تھے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے بچوں کے بگڑنے میں یا بچے خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ بچے کچھ چاہتے ہیں بننا، پیرنٹس کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے اس لائن پہ چل کے اس طرح بنیں. تو اینی وے ایک تضاد، کلچر کلیش یہ ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے. تو ہمارے مہمانوں نے جو اپنی گفتگو میں جو ہمیں بتایا وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی ذمہ داری دونوں طرف کی ہے کہ پیرنٹس کی بھی کچھ غلطیاں اور خامیاں ہوتی ہیں اور اسی طرح بچوں کی بھی. تو یہ تو مل جل کے ہی ایک رول ماڈل جو ہے نا وہ بنایا جا سکتا ہے. اینی وے تو عمران صاحب ہمارے پاس اس پروگرام میں اپنا ایک نوجوان بھی ہے، اس کو بھی ہم دعوت دیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا بننا چاہتے تھے اور کیا بن رہے ہیں. کیا آیا ان کی اپنی مرضی شامل تھی اس میں یا پیرنٹس کی مرضی سے ہی وہ یہ اپنی زندگی کا سفر لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے. تو آپ نے ہمیں بتایا بھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو لینے جانا ہے، تو آپ کی یہی لک آفٹر جو ہے بچے کی، شاید اسی وجہ سے آپ کا بیٹا ٹھیک جا رہا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. شکریہ جی بہت شکریہ. جی تو بعد میں کر رہا تھا. جی ابھی آپ نے کہا تھا پاکستان، جی ان کے بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں وہ دوسرے گھر والے بھی ان بچوں کی مثال دیتے ہیں بے شک کہ کتنے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، تہذیب دار ہیں کہ بڑے چھوٹے کا ان کو پتہ ہے، پھر پڑھنا کس وقت ہے، مسجد کس وقت جانا ہے، ہمارے کیا فرائض ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ گھر پہ ہیں یا نہیں ہے، انہیں اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا. وہ تھوڑا اس لیے اس میں ان میں یہ بچوں میں آ گئی کہ وہ بچے زیادہ پاکستان میں یہاں ابھی آئے ہیں، جی تو وہاں کا ماحول جو ان کو ملا ماں باپ کا، استادوں کا، اس سے تھوڑا یہاں ڈفرینٹ ہوتا ہے. نہیں لیکن میں آپ کی اس بات کو اس طرح لوں گا کہ پیرنٹس، میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، وہ پاکستان ہو، انگلینڈ ہو، امریکہ، کینیڈا، یورپ، جہاں بھی ہوں، یہ سبق جو ہے نا بچپن سے جس طرح بچہ ماں باپ کی گود میں پلتا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کی اس کو تربیت دے رہے ہیں کہ بچہ اسی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے. اب یہاں ہم نے اسکولوں کا ایک ماحول دیکھا ہے کہ بچے کو نرسری میں ہم چھوڑ کے آتے ہیں، وہ اس کے ارد گرد کھلونوں کو ڈھیر لگا دیتے ہیں، وہ بچے کا رجحان دیکھتے ہیں کہ بچہ کس طرف جا رہا ہے، اسی طرح کی اس کی تعلیم و تربیت جو ہے نا وہ شروع کر دی جاتی ہے. تو یہ ہم پوچھتے ہیں اپنا سعید ملک صاحب کہ انہوں نے کس طرح اپنے بچوں کو جو تربیت دی ہے کہ وہ آج ہم ان کا پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اتنے اچھے ہیں. لیکن جی میں ہی سمجھتا ہوں کہ بچوں کی جو چھوٹا جو ماں کی گود میں جب بچہ ہوتا ہے تو آس پاس کے ماحول سے دیکھتا ہے، سیکھتا ہے کہ اس کو کیا سنایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا دکھایا جا رہا ہے. اس سے بچے کی ایک ایج ہے جو کہ 3, 4 یا 5 سال تک اس کی ہارڈ ڈسک بن رہی ہوتی ہے. جو کچھ اپنے آس پاس دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی فیملیز میں دیکھ رہا ہوتا ہے یا اپنے کلچر میں دیکھ رہا ہوتا ہے یا اس کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے جو کچھ بھی اس کو، اسی طرح ظاہر ہے بچہ وہ گائیڈ لائن لے رہا ہوتا ہے اپنی. جس طرح اس کو آپ اپنے طریقے سے ڈالنا چاہیں وہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جو ڈالا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کو کبھی بھی آپ کمیونیکیشن گیپ نہ دیں. جی چاہے ان کی اچھائی ہے یا برائی، جس طرح بھی ہے کہ وہ وقت ایسا ٹائم ہوتا ہے جو ارلی ایج کا جو ٹائم ہوتا ہے، جب ان کو آپ صحیح لک آفٹر کریں گے، صحیح گائیڈ کریں گے، صحیح اپنے فریم کے مطابق اس کو ڈالنا چاہیں گے، اس کو توجہ دیں گے تو جا کے وہ بنے گا جا کے. بالکل. چلیں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے کاشف، تو نوجوان ہے، نیا خون ہے. تو کاشف ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنی دیر ہوئی آپ کو انگلینڈ آئے ہوئے؟ جی مجھے 5 سال ہو چکے ہیں. 5 سال ہو گئے آپ کو. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے ایجوکیشن اپنی یہاں پہ کمپلیٹ کی، ڈگری لے لی آپ نے؟ جی پیچھے لاسٹ منتھ ہی. جی. تو یہ آپ کی اپنی خواہش تھی یہ ڈگری لینا یا آپ کے پیرنٹس کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا پڑھے لکھے اور ڈگری حاصل کرے؟ نہیں جی، میری موم کا ایک انہوں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا میرے بارے میں کہ وہ مجھے باہر سے گریجویٹ کروانا چاہتے ہیں. پھر میرے ڈیڈ کی بھی یہ خیال تھا، بٹ انہوں نے مجھ پہ وہ ذمہ داری ڈالی جو وہ سمجھتے تھے کہ میں پوری کر سکتا ہوں. اور تو بس ان کا ایک کانفیڈنس تھا مجھ پہ، اور میری کچھ اپنی کیپیبلٹیز تھی، تو اسی وجہ سے میں یہاں پر آیا. میری ایجوکیشن وہاں پہ بہت اس طرح ہوئی گئی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ میں باہر جا کے گریجویٹ کرنا ہے، جو چاہتے تھے وہ لوگ. سو ہیئر آئی ایم. تو اچھا آپ کو کیا شوق ہے؟ سنگر بھی ہیں آپ، بڑا اچھا گاتے بھی ہیں. جی یہ آپ کا شوق تھا؟ شوق ہے، ناٹ پروفیشنل ہے.
جی جی تو نہیں وہ پہلے شروع میں شوق ہی ہوتے ہیں، پروفیشنل تو پتہ نہیں کیا بن جانا ہوتا ہے آگے جا کے، تو آپ کو کوئی اچھا موقع ملنا شروع ہو جائے جی تو آپ سنگر بن جاؤ، دیکھیں اللہ پروفیشنل ہو جائے آپ کا جی. تو اس میں تو پیرنٹس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ کی اس گائکی میں؟ نہیں، میں میرے فادر اور میری موم وہ جانتی ہیں کہ میں گا سکتا ہوں، تو انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کے لیے نہیں روکا، انہوں نے ہمیشہ پروموٹ کیا چیزوں کے لیے. اچھا. خاص طور پہ جو اپرچونیٹیز میرے راستے میں آئی انہوں نے مجھے ہمیشہ اس کے لیے کہا کہ آپ جاؤ، اس کو اویل کرو. تو اگر ابھی زندگی میں آگے موقع ملا تو میرے فادر اور میری موم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے. تو کاشف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی پوری آزادی ہے؟ پوری آزادی دی گئی ہے. پیرنٹس نے کبھی کوئی اپنی مرضی مسلط نہیں کی؟ اسی وجہ سے شاید یہ وجہ ہے کہ ہم کبھی مطلب کوئی غلط چیز کو اپنایا نہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہر چیز کے لیے ہمارا دماغ کو کھلا رکھا. کہتے ہیں کہ کسی چیز کے لیے کسی بچے کو روکو تو وہ اتنا زیادہ کرتا ہے، تو اس لیے اس طرح کی ہمیں اجازت دی گئی تھی گھر میں کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکیں جس طرح، اور ہر طریقے سے اس لحاظ میں رہ کے ہم نے اپنی زندگی گزاری. چلے محمود سلطان آپ سے پوچھتے ہیں ہم لوگ کہ آپ کی بہت زیادہ شکایات ہے کہ بھی بچوں کو جو ہم دیکھیں، اب انہوں نے بھی اتنا ٹائم نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ ایک وقت ہوتا ہے، بچوں کی ایک ایسی عمر ہوتی ہے اس ماحول میں جو ڈسک ان کی جو وہ پک اپ کر رہی ہوتی ہے، باہر کے ماحول کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے، اس ٹائم پہ لک آفٹر کرنی چاہیے بچوں کی. پھر جب ہم ایک تربیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جیسے کاشف نے کہا جی مجھے بھی آزادی ہے، تو آپ کو کیوں شکایت ہے بچوں سے کہ بھی بچے بگڑ جاتے ہیں، بچے پڑھ لکھ نہیں سکے؟ ان میں آپ کی اپنی شخصیت بھی ہے کہ آپ بھی نہیں پڑھ لکھ سکے، کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جی 16 سال تک بچہ جو ہے وہ پڑھ نہیں سکا تو ہم کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ٹیکسی چلاؤ، ٹیکسی سیکورٹی کرو، ٹیک وے کھولو، یعنی کہ پیسہ بنا کے لاؤ. یہ اس میں شامل ہوتے ہیں ماں باپ بھی جی، وہ پڑھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پڑھنا چاہتے. بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچے پڑھیں مگر سمجھ میں نہیں آتی بچے پڑھتے کیوں نہیں. پہلی سے جب اسکول نرسری سے لے کے 16 سال تک یہاں کی تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے، بہت ماحول اچھا ہوتا ہے، ہر چیز اچھی ہے. پھر آگے جا کے کیا ہو جاتا ہے بچوں کو ہماری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئے کہ وہ بچے کیوں نہیں پڑھتے. ماں باپ بھی فورس کرتے ہیں، تو ان بچوں کو بھی قصور ہے کہ وہ پڑھتے کیوں نہیں، کچھ سے سمجھ میں نہیں آئے کیوں نہیں پڑھتے. چلو یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں سید ملک صاحب، کیوں جی سمجھتے ہیں آپ بچوں کا قصور ہوتا ہے اس میں؟ بچوں کا اتنا قصور میں نہیں سمجھتا ہوں جی. جیسے بچوں کو ماحول دیا جائے گا، جیسے آپ ان کے اوپر توجہ دیں گے، جس طرح ان کو آپ چیز کریں گے کہ ہاں جی کیا کر رہے ہیں بچے، اس لحاظ سے بچہ بنے گا. مطلب میں تو میں زیادہ ذمہ داری پیرنٹس کی یوں سمجھتا ہوں، کیونکہ پیرنٹس جب شروع سے بچہ جب ایک گرون اپ ایج سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس نے کس طرح گائیڈ کرنا ہے. لیکن یہاں جو صورتحال ہے، ظاہر ہے جو لوگ کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ دیر کام پہ رہیں گے، بچے پیچھے کس ماحول میں رہتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، تو یقیناً وہ غیر جو ہے وہ اس کو کرتا جا رہا ہے، خراب کرتا جا رہا ہے ماحول کو. مگر یہ پہلے کے پیرنٹس کے لیے